السلام علیکم۔ اچھا ڈیئرز، جو این ٹی ایس کا یہ پیپر تھا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جنرل لائن کا 2020 کا، اس کا جو پہلا پارٹ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا۔ اب یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں تقریباً 49 ایم سی کیوز ہو گئے تھے، اس کے بعد جو باقی ایم سی کیوز رہ رہے ہیں 51 ایم سی کیوز، وہ ہم انشاءاللہ اس دوسرے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا ڈیئرز، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں یہ این ٹی ایس یا جو ایج کے پی ایس سی ہے اس کے پیپر سے ریلیٹڈ وہ آپ تک پہنچ سکتے۔ تو آئیں ہم اس کا جو دوسرا پارٹ ہے 50 سے آگے جو ایم سی کیوز رہ رہے تھے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 50 ہے، ہیلتھ آف وومن بینگ از اسٹرانگلی کنیکٹڈ ود فزیکل ایکٹیویٹیز، دیئر فار اسپورٹس اینڈ گیمز آر اسینشیل پارٹ آف۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ اگر وومنس کی بات کریں تو وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وومنس کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں، تو لہٰذا اسپورٹ اور گیمز جو ہے وہ کس کا پارٹ ہیں؟ اسینشیل پارٹس ہیں، وومن ایکٹیویٹیز کا، اسکول کوریکولم کا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، پریونشن پالیٹکس کا۔ تو اگر ہم بات کریں جو اسپورٹ اینڈ گیمز ہیں وہ اسینشیل پارٹس ہیں اسکول کوریکولم کا، چونکہ اسٹوڈنٹس کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں اسپورٹ اور گیمز ہیں۔ 51 ہیں، دا ایکٹیویٹی دیٹ مے بی ارینجڈ فار دا ایموشنل ڈیولپمنٹ آف لرنر از، کہ جو وہ والی کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ہیومنس کی یا لرنرس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیری آؤٹ کی جاتی ہے یا ارینج کی جاتی ہے۔ سیلیبریشن آف نیشنل ڈیز، سوشل سروس، یوتھ پارلیمنٹ، اسٹوڈنٹس کونسل۔ ایموشنل ڈیولپمنٹس آف لرنر کے لیے زیادہ تر جو ہے جو ایکٹیویٹی ارینج کی جاتی ہے وہ ہے سیلیبریشن آف نیشنل ڈیز۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 52 ہے، ان آرگنائزیشن آف کو کریکولر ایکٹیویٹی دا رول آف ٹیچر شوڈ بی، کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اسکولز یا کالجز کے اندر اسٹوڈنٹس کی جو اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹی اسکول کے اندر رکھی جاتی ہے، تو اس میں ٹیچر کا رول جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ لیڈر کا، گائیڈ کا، مینیجر کا، فیسیلیٹیٹر۔ کو کریکولر ایکٹیویٹی میں بجائے ڈائریکٹ لیڈ کرنے کے یا ڈائریکٹ مینیج کرنے کے، وہاں جو ٹیچرس کا رول ہونا چاہیے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے، باقی جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خود جو ہے اس میں ٹیک پارٹ کریں تاکہ ان کا جو سیلف کانفیڈینس ہے وہ امپروو ہو۔ 53 ہے، دا انسٹرکشنل میٹیریل مور ڈیزائریبل فار ای سی ای کلاس روم، یعنی ارلی چائلڈ ہوڈ جو کلاس رومز ہیں ان ارلی چائلڈ ہوڈ میں کون سا انسٹرکشن میٹیریل جو زیادہ ڈیزائریبل ہے؟ ٹیکسٹ بکس، ڈفرینٹ میپس، رائٹنگ میٹیریل، آڈیو ویڈیو ایڈس۔ ارلی چائلڈ ہوڈ جو کلاس رومز ہے وہاں پہ زیادہ جو بینیفیشیل آپ کہہ سکتے ہیں یا زیادہ جو بیسٹ ڈیزائریبل میتھڈ ہے وہ آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے جو آپ بچوں کو جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رائٹنگ میٹیریل، میپس یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ بکس یوز کی۔ نیکسٹ ہے 54، ماڈرن اپروچ آف لرننگ سجیسٹ دیٹ اسکول شوڈ پروموٹ، کہ جو ماڈرن اپروچ ہے لرننگ کی وہ کیا سجیسٹ کرتی ہے کہ اسکولس کو کیا چیز پروموٹ کرنی چاہیے؟ کنفلیکٹ، کمپٹیشن، انٹریکشن، کوآپریشن۔ ماڈرن جو اپروچ ہے لرننگ کی وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ بجائے کمپٹیشن کے، بجائے انٹریکشن کے، زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کس کو کیا جائے؟ کوآپریشن۔ کریکٹ آپشن کیا ہے؟ کوآپریشن کو جو ہے وہ ماڈرن اپروچ کہتی ہے پروموٹ کیا جائے۔ 55 ہے، وین از دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹیل اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا رولز اینڈ کنسیکوینسز فار بیٹر کلاس روم مینجمنٹ، کہ ایک اچھی کلاس روم مینجمنٹ کے لیے رولز اور کنسیکوینسز کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو کب بتانا چاہیے، یعنی کون سا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ جب ان کو رولز اور کنسیکوینسز کے بارے میں بتایا جائے؟ آن دا ویری فرسٹ ڈے ود دا پیسج آف ٹائم ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ڈیورنگ دا بریکس ریسز، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا اکیڈمک جو پیریڈ ہے اس میں رولز اور کنسیکوینسز کو فالو کیا جائے تو اسٹوڈنٹس کو بہتر ہے آپ سیشن کے سٹارٹ میں یعنی آن دا ویری فرسٹ ڈے ان کو بتا دیں کہ یہ رولز آپ نے فالو کرنے ہیں، تو اس سے کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ بیٹر ہو۔ 56 ہے، وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ اپروپریٹ اسٹائل فار کلاس روم مینجمنٹ اینڈ موسٹ کلوزلی کرسپونڈ ٹو دا اپروپریٹ اسٹوڈنٹ بیہیویئر، یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا زیادہ اپروپریٹ اسٹائل ہے کلاس روم مینجمنٹ کے لیے، اور اس سے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہے وہ بھی ایک اپروپریٹ آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کون سا بیسٹ اسٹائل ہے؟ آٹوکریٹک اسٹائل، اتھارٹیٹیو اسٹائل، لیسائزے فیئر اسٹائل، ہیئر اسٹائل۔ تو زیادہ اپروپریٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سا ہے؟ اتھارٹیٹیو اسٹائل، یہ بیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے لیے اسٹائل سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے 57، وچ آف دا فالوئنگ از دا بیسٹ اسٹریٹجی ٹو مینیج ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز مور افیکٹولی ان کلاس، کہ کلاس کے اندر جو ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، تو بغیر کوئی کلاس ڈسٹرب کیے افیکٹولی آپ جو ہے کس اسٹریٹجی کو یوز کر کے ان کے ڈسٹرپٹیو بیہیویئرس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ فائن اور پینلٹی، نان وربل کلوز، انڈیویجول کنٹیکٹ، پیرنٹ میٹنگ۔ تو بغیر بولے اگر آپ دیکھیں جو نان وربل کلوز ہیں یعنی آپ آئی کنٹیکٹ کے ذریعے، فیس ایکسپریشنز کے ذریعے جو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کا جو ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہیں اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو جو یہ فیس ایکسپریشن یا آئی کنٹیکٹ کے ذریعے جو آپ
کہہ سکتے ہیں آپ مینیج کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ نان وربل کلوز۔ کوشچن نمبر 58 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ سیٹ ریفلیکٹس موسٹ اپروپریٹ اسٹوڈنٹس بیہیویئر ایز این آؤٹ کم آف دا بیٹر کلاس روم مینجمنٹ۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس سیٹ میں سے کون سا جو یہ بتا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے، کس کی وجہ سے؟ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ نے بہتر کی، یعنی جب بہتر کلاس روم مینجمنٹ آپ کریں گے اس کا جو آؤٹ کم ہوگا کہ اس کا جو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا۔ تو ایسا یعنی کون سا سیٹ جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ بیٹر ہے؟ اٹینٹیو، فوکسڈ، آرگنائزڈ، آرڈرلی، ایکٹیو، آرگنائزڈ، کنفیوز، انوالوڈ، ہائپر ایکٹیو، کوآپریٹیو، اٹینٹیو، ٹاکٹیو، ارلی آرگنائز۔ سب سے بیسٹ جو ہے وہ اے ہے، یعنی جب آپ کی کلاس روم مینجمنٹ بیٹر ہوگی اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اٹینٹیو بھی ہوں گے، فوکس بھی ہوں گے، آرگنائز بھی ہوں گے اور آرڈرلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو بھی کریں گے۔ تو مطلب آپشن اے ہے یہ زیادہ اپروپریٹ۔ 59 ہے پین ڈراپ سائلنس از دا ڈیش نوشن فار بیٹر کلاس روم مینجمنٹ، کہ جو پین ڈراپ سائلنس ہے، بالکل خاموشی ہے کلاس روم میں، یہ کس طرح کی نوشن ہے یا کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ کیا بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح کی کلاس روم مینجمنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس نوشن میں آ رہا ہے؟ ماڈرن میں، افیکٹو میں، ٹریڈیشنل میں، ویسٹرن میں۔ تو جب کلاس میں پین ڈراپ سائلنس ہو تو یہ پہلے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنل جو ہے یہ ایک بہتر کلاس روم مینجمنٹ سمجھا جاتا تھا، یعنی جب کہیں پہ پین ڈراپ سائلنس ہے کلاس میں تو یہ سمجھا جاتا تھا ٹریڈیشنل کیسز میں کہ یہاں پہ بیسٹ کلاس روم مینجمنٹ۔ لیکن اب جو ہے یہ ایز سچ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ 60 ہے co-curricular activities are part of schooling or collegiate life but fall outside of the regular curriculum, school activities and activities school life۔ اب co-curricular activities کی اگر بات کریں، یہ جو ریگولر کریکولم ہے یا جو آپ کی اکیڈیمک پیریڈ ہے اس سے ہٹ کے اسکول کے اندر ہی جو باقی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں ان کو آپ co-curricular activities بولتے ہیں۔ تو یہ ریگولر کریکولم کا پارٹ نہیں ہوتا لیکن اسکول یا کالج لائف کا پارٹ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ریگولر کریکولم کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز اسکول کے اندر ہی کروائی جاتی ہیں ان کو co-curricular activities بولتے ہیں۔ 61 ہے دا تھیم آف آل راؤنڈنس آف ماڈرن ایجوکیشن کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ، کہ جو ایک ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے تمام راؤنڈس جو ہے اس کا تھیم آپ کس کے بغیر اچیو نہیں کر سکتے؟ پرسنل ایکٹیویٹیز کے بغیر، ریزننگ ایکٹیویٹیز کے بغیر، co-curricular ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز۔ جب تک co-curricular ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو جو ایجوکیشن کے تمام ماڈرن آپ کہہ سکتے ہیں جو راؤنڈز ہیں ان کو ہم اچیو نہیں کر سکتے، یعنی co-curricular جو ہے وہ ایکٹیویٹیز مسٹ ہے۔ 62 ہے فار انہانسمنٹ آف سوشل اسکلز ٹیچر میں ارینج وچ آف دا فالوئنگ ایکٹیویٹی، کہ جو بچوں کی سوشل اسکلز ہیں ان کو انہانس کرنے کا، پروموٹ کرنے کے لیے ٹیچرس کو کون سی ایکٹیویٹی کروانی چاہیے؟ ڈیبیٹ کمپٹیشن، کرکٹ میچ، اسٹڈی ٹرپ آف میوزیم، کمیونٹی ورک۔ تو اگر آپ نے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لرنرز ان کی سوشل اسکلز کو اڈاپٹ کرنا ہے، ان کو انکریز کرنا ہے، انہانس کروانا ہے، پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ ان سے کمیونٹی ورک کروایا جائے، ان سے ٹیم ورک کروایا جائے، ان سے گروپ ورک کروایا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو سوشل سکلز ہیں وہ امپروو۔ 63 ہے استھیٹک ڈیولپمنٹ آف دا لرنرز بیٹر، جو استھیٹک ڈیولپمنٹ ہے لرنرز کی وہ کہاں پہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹر اچیوڈ ہو سکتی ہے؟ تھیٹر میں، ہیئر آفٹر میں، پلے گراؤنڈ میں، ہوم میں۔ تھیٹر میں اس لیے کہ تھیٹر میں چونکہ بہت سارے کردار وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں میوزک ہوتا ہے، وہاں آرٹس ہوتا ہے، وہاں مطلب اس وجہ سے وہاں جو استھیٹک ڈیولپمنٹ ہے لرنر کی وہ زیادہ آسانی سے اچیو ہو سکتی ہے۔ 64 ہے دا ہڈن موٹیو بیہائنڈ co-curricular ایکٹیویٹیز ٹو ڈیولپ، کہ جو co-curricular ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیچھے اگر آپ دیکھا جائے جو ہڈن موٹیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے کیا چیز ڈیولپ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے co-curricular ایکٹیویٹیز کے ذریعے؟ ٹو ڈیولپ سیلف کانٹینیوس اکیڈیمک ابیلٹیز، لرننگ اسکلز، ڈیفینسو اسکل۔ co-curricular ایکٹیویٹیز کا سب سے مین مقصد، مین موٹو جو ہیڈن وہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بچوں کے اندر جو سیلف کانفیڈینس ہے اس کو کیا کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے۔ 65 ہے تو co-curricular اینڈ ایکسٹرا curricular ایکٹیویٹیز ہیلپ اسٹوڈنٹس لرن ڈیش اسپیکٹ آف دا ڈسپلن۔ co-curricular ایکٹیویٹیز جو آپ اکیڈیمک کے ساتھ اسکول کے اندر کرواتے ہیں، ایکسٹرا curricular ایکٹیویٹیز وہ ہوتی ہیں جو اسکول سے باہر جو اسٹوڈنٹس پرفارم کرتے ہیں ان کو ایکسٹرا curricular ایکٹیویٹیز بولتے ہیں۔ تو ان دونوں کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کروانے کا مقصد ہے وہ ڈسپلن کا کون سا اسپیکٹ ہے، سیگریگیٹڈ اسپیکٹ ہے، انٹیگریٹڈ ہے، سیلف ریگولیٹڈ ہے، کمپیٹیٹیو۔ ان دونوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی کیا ہوتی ہے، سیلف ریگولیشن ہوتی ہے، تو یہ سیلف ریگولیٹڈ اسپیکٹ ہے ڈسپلن۔ 66 ہے دا ڈیش از ایگزامپل آف ایکسٹرا curricular ایکٹیویٹی، کہ کون سی ایکسٹرا curricular ایکٹیویٹی کی ایگزامپل ہے؟ سائنس فیئر، ایتھلیٹکس، اسپیچ۔ اب اگر دیکھیں جو ایتھلیٹکس ہے یہ اسکول سے باہر یعنی جو اکیڈمک پیریڈ ہے، جو کریکولم پیریڈ ہے اس سے ہٹ کے آؤٹ سائڈ جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی ہے، تو دیٹس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایتھلیٹکس ہے، یہ ایکسٹرا curricular
ایکٹیویٹی میں. نیکسٹ 67 ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے کو کریکولر ایکٹیویٹی. کون سی ان میں کو کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ مارننگ اسمبلی کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے جو اسکول میں ہی ہوتی ہے. اسپیچ کمپٹیشن کی اگر بات کریں تو یہ بھی کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے، اسکول کے اندر ہی کروائی جاتی ہے. فزیکل ٹریننگ بھی اسکول کریکولر یا کو کریکولر ایکٹیویٹی میں آ رہی ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اگر بات کی جائے تو اس کا کو کریکولر ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کریکولم ایکٹیویٹی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کی پروگرس وغیرہ چیک کرنے کے لیے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسکول میں بلایا جاتا ہے. تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہے یہ کو کریکولر ایکٹیویٹی میں نہیں ہے. 68 ہے وچ آف دا فالوئنگ از اے کو کریکولر ایکٹیویٹی ان اسکول. کہ کون سا ان میں سے اسکول کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹی میں آ رہا ہے؟ کلاس روم ٹیسٹ، ہوم ورک، مارننگ اسمبلی، انٹرول. اب دیکھیں باقی چیزیں تقریباً آپ کو کریکولر ایکٹیویٹی میں کنسیڈر نہیں کر سکتے، لیکن جو مارننگ اسمبلی جو ہے یہ کس میں آتا ہے؟ کو کریکولر ایکٹیویٹی. چونکہ مارننگ اسمبلی میں اسپیچز ہوتی ہیں، باقی جو چیزیں وہ آپ کرواتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس. ٹھیک ہے، تو مارننگ اسمبلی بیسیکلی کیا ہے؟ کو کریکولر ایکٹیویٹی. 69 ہے ایگزامپل آف این اکیڈیمک کریکولم ایکٹیویٹی. کہ جو اکیڈیمک کریکولم ایکٹیویٹی ہے اس کی ایگزامپل کون سی ہے؟ پوئم کمپٹیشن، ریسز، اسکاؤٹنگ، کیمپنگ. اب کیمپنگ، اسکاؤٹنگ، ریس یہ سب اسکول سے باہر کی چیزیں. جبکہ پوئم کمپٹیشن کی اگر بات کریں تو یہ کیا ہے کہ اکیڈیمک کریکولم ایکٹیویٹی ہے جو اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر کروائی جاتی ہے. نیکسٹ کوسچن نمبر 70 ہے، یعنی اگلا جو سیٹ آف کوسچنس کا یہ جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ اور پیڈاگاجی سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکس کیے. تو نیکسٹ جو ہے جنرل نالج کے حوالے سے جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 7. دا فاؤنڈر آف مغل ڈائنیسٹی ان سب کنٹیننٹ. یعنی جو برصغیر کے اندر مغل ڈائنیسٹی کا جو فاؤنڈر ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ظہیر الدین بابر، شیر شاہ سوری، اکبر دا گریٹ، اورنگزیب عالمگیر. تو جو مغل ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر ہے برصغیر کے اندر وہ کون تھا؟ ظہیر الدین بابر تھا. 71 ہے دا 3 پلرز آف دا اسٹیٹ. کسی بھی اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہیں وہ کون سے؟ جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، ایڈمنسٹریٹو، میڈیا، ملٹری، ایجوکیشن، ہیلتھ، انڈسٹری، پیپل، پولیس، ملٹری. کسی بھی جو اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہیں وہ کہا جاتا ہے جوڈیشری کو، لیجسلیٹو کو، یا اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایگزیکٹوز. ہاں نیکسٹ جو کوسچن ہے 72 ہو واز دا فرسٹ پرافٹ. کہ پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام. 73 دا لاسٹ رولر آف مغل ڈائنیسٹی. مغل ڈائنیسٹی کا جو آخری رولر تھا وہ کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر، شاہ عالم، بہادر شاہ ظفر، ہمایوں. تو سب سے جو لاسٹ رولر تھا مغل ڈائنیسٹی کا وہ بہادر شاہ ظفر تھا. 74 دا کیوٹو پروٹوکول از این انٹرنیشنل ٹریٹی دیٹ از اباؤٹ. کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کا نام ہے کیوٹو پروٹوکول. تو یہ کس کے بارے میں تھا؟ وومن ٹریفکنگ بارے میں، ڈرگ کنٹرول کے بارے میں، منی لانڈرنگ، کلائمیٹ چینج. تو یہ جو پروٹوکول تھا یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی سائن ہوا تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے، جو گرین ہاؤس گیسز کا ریلیز ہے اس کو کم کیا جائے. تو کنٹریز کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی کس کے بارے میں تھا؟ کیوٹو پروٹوکول، کلائمیٹ چینج کے بارے میں. نیکسٹ ہے 75 دا لانگیسٹ ریور آف پاکستان. پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو دریا ہے، لانگیسٹ دریا ہے، وہ کون سا؟ ریور راوی، نیلم ریور، انڈس ریور، جیلم ریور. تو سب سے لانگیسٹ ریور جو پاکستان کے اندر انڈس ریور ہے، جس سے واٹر کی جو کافی ساری آپ یہ کہہ سکتے ہیں فیسلٹیز ہیں وہ پوری ہو. نیکسٹ ہے 76 وچ ایریا از آلسو کالڈ باب الاسلام. کہ کون سا ایریا باب الاسلام کہلاتا ہے؟ ملتان، خیبر پختونخوا، سندھ، بنگال. سندھ جو ہے اس کو گیٹ وے ٹو اسلام یا باب الاسلام کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے 77 دا سیٹ آف نیشنل اسمبلی آر ڈیوائڈیڈ امنگ پروونسز آن دا بیسس آف. یعنی جو نیشنل اسمبلی کے اندر مختلف جو پروونسز ہیں ان کی جو سیٹس ڈیوائڈ کی جاتی ہیں وہ کس کی بیس پہ ہوتی ہیں؟ تو یہ پاپولیشن کی بیس پہ. یعنی آبادی کے لحاظ سے جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کو زیادہ سیٹس ملتی. جیسے پنجاب کی اگر بات کریں تو اس کی آبادی زیادہ ہے تو اس کی سیٹس بھی نیشنل اسمبلی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. یعنی پاپولیشن کے سائز کے حساب سے جو نیشنل اسمبلی کے اندر سیٹس ڈیوائڈ کی جاتی ہیں. نیکسٹ 78 ہے پاکستان کیم انٹو بینگ دا ڈے وین دا فرسٹ ہندو کنورٹڈ ٹو اسلام. یہ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اسی وقت بن چکا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یعنی پہلا ہندو جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا تو اسی وقت پاکستان وجود میں آ گیا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ ہو سیڈ دیز ورڈز. یعنی یہ ورڈز کس نے کہے تھے؟ یہ ورڈز قائد اعظم نے کہے. آپشن یہ جو ہے کریکٹ ہے. یعنی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسی وقت پاکستان بن گیا تھا جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا. 79 2018 فٹ بال ورلڈ کپ واز ون پہ. کہ جو فیفا ورلڈ کپ تھا 2018 کا یہ کس نے جیتا تھا؟ تو 2018 کا ورلڈ کپ فرانس نے جیتا تھا، جو آپ کو پتہ ہے رشیا میں ہوا تھا. کیروٹیا جو تھا اس سے تقریباً میرے حال میں 4-2 نے ون کیا تھا رشیا کے اندر. نیکسٹ ہے 80 ان ساؤتھ ایشیا وچ کنٹری ہیڈ دا ہائیسٹ جی ڈی پی ان 2019. کہ 2019 میں جو ہائیسٹ جی ڈی پی تھی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں کس کی تھی؟ تو اس وقت ساؤتھ ایشیا میں جو ہائر جی ڈی پی تھی ساؤتھ ایشیا میں وہ انڈیا. 81 ہو ون نوبل پرائز فار لٹریچر ان 2019. 2019 میں جو نوبل پرائز ون کیا لٹریچر کے لیے کے حوالے سے تو وہ کس نے جیتا تھا؟
ایبلی ایمن آل نے پیٹر ہینڈک نے. جی ہاں, آپشن جو بی ہے پیٹر ہینڈک نے لٹریچر میں جو ایک کام مایا ناز کام کرنے کی بیس پہ جو ہے وہ اس نے نوبل پرائز جو ہے وہ وان کیا تھا. نیکسٹ 82 ہے, ہو از دا کرنٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہ چونکہ 2020 یا 19 کی بات ہو رہی ہے کہ تب کا یہ چونکہ کوشچن ہے کہ اس وقت کرنٹ جو چیف جسٹس ہے وہ کون تھا. اب تو چونکہ کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. اس وقت میرے خیال میں گلزار احمد تھا یا ثاقب نثار تھا, کیونکہ یہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کب کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال 2019-20 میں کب پوچھا ہے کرنٹ کون تھا. اب جو کرنٹ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. 83 ہے نیکسٹ, اکارڈنگ ٹو پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 آرمی چیف کین بی ری اپوائنٹڈ فار اے ٹینیور اپ ٹو, کہ جو آرمی کا امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2020 کا, اس کے مطابق آرمی چیف کو ری اپوائنٹ کتنے ٹینیور کے لیے کیا جا سکتا ہے. 6 منتھ کے لیے, 1 ایئر کے لیے, 2 ایئر کے لیے, 3 ایئر کے لیے. تو اس جو امینڈمنٹ ایکٹ 2020 ہے اس کے مطابق جو آرمی چیف ہے اس کو 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. 84 ہے, دیر آر ٹوٹل 4 پارٹیز انوالوڈ ان کشمیر ڈسپیوٹ. جو کشمیر کا تنازع ہے اس میں 4 پارٹیز انوالو ہیں. ایک انڈیا ہے, دوسرا پاکستان ہے اور تیسرا پیپل آف کشمیر ہے. تو چوتھا کون ہے؟ چوتھا اس میں چائنا شامل ہے, چونکہ کچھ ایریا کشمیر کا جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے, تو دیٹس وائی چائنا بھی اس کشمیر ڈسپیوٹ میں شامل ہے. 85 ہے, چائنا از لوکیٹڈ ان دا انڈین آکوپائڈ کشمیر, کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی کس سائڈ کے اوپر چائنا لوکیٹ کر ہے جیوگرافیکلی؟ نارتھ ویسٹ, ساؤتھ ویسٹ, ویسٹ نارتھ, ایسٹ ایسٹ. تو یہ تقریباً نارتھ ویسٹ جو ہے اس کے جیوگرافیکلی لوکیٹ کر ہے. نیکسٹ 86 ہے, دا فیمس رینگنا دیوی ٹیمپل از سچویٹڈ ان وچ ڈسٹرکٹ آف جموں اینڈ کشمیر, کہ جموں اینڈ کشمیر کی کس ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ٹیمپل جو ہے وہ لائق آ رہا ہے. تو ان میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو تیسرا ہے اننت ناگ جو ڈسٹرکٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا, تو یہاں پہ یہ ریگنا دیوی ٹیمپل جو ہے وہ لوکیٹڈ. نیکسٹ کوشچن نمبر 87 ہے, وچ آرگنائزیشن ہیز کلیم ٹو ہیو اسٹیبلشڈ سنو پروونس ان انڈین آکوپائڈ کشمیر ٹرمڈ ایز ولایہ آف ہند, کہ کون سی آرگنائزیشن نے یہ کلیم کیا کہ اس نے اسٹیبلش کیا ہے پروونس کو, جس کو ولایہ آف ہند کا نام بھی دیا جا رہا ہے عربک کے اندر, انکاندا ISIS. جی آپشن جو بی ہے ISIS جو آرگنائزیشن ہے اس نے جو ولایہ آف ہند کو جو ہے اسٹیبلش کیا. نیکسٹ کوشچن نمبر 88 ہے, ہو از دا کرنٹ اسپیکر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی. اب یہ بھی تب کی بات ہو رہی ہے 2019-20 کی, تو تب شاہ غلام قادر جو ہے وہ کرنٹ اسپیکر اسمبلی تھا, اور اب چونکہ اس وقت میرے خیال میں جو لطیف اکبر ہے, تو اس وقت کام میں پیشن لگا دیتے ہیں شاہ غلام قادر جو ہے وہ اس وقت اسپیکر اسمبلی تھے. نیکسٹ اردو کے کوشچنز ہیں. 89 ہے, الطیب کے معنی کیا ہیں؟ تکلیف, پاک, تکلف, خوبصورت. تو الطیب کے معنی ہیں پاک. 90 ہے, جنت کے دروازوں میں سے ایک نام ڈیش ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں, کہ جنت کے ایک دروازہ ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں, اس کو کیا بولیں گے؟ باب الریان, باب الرحمت, باب السیام, باب النوید. تو اس دروازے کو باب الریان کا نام لیا. نیکسٹ 91, توحید کی ضد ہے, یعنی توحید کی ضد کیا ہے؟ کفر, کم, نفاق, شرک. توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک. 92 ہے, قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے جس کے معنی ڈیش ہیں, یعنی الفرقان جو معنی ہے قرآن مجید کس کیا مطلب؟ مقدس کتاب, حق و باطل میں فرق نہیں. جی ہاں, جو آپشن بی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اس کو الفرقان. 93 ہے, دوسرا کون ہے جہاں تو ہے, کون جانے تجھے کہاں تو ہے. یہ شعر کس سینس سے تعلق رکھتا ہے؟ حمد, قصیدہ, غزل, نظم. تو یہ بیسیکلی کس سے تعلق رکھ رہا ہے؟ غزل. 94 ہے, شعر میں تاریخی واقعے کے ذکر کو اصطلاح میں کیا کہے گی؟ کہ شعر کے اندر جو تاریخی واقعے کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ, استعارہ, مرکب, تلمی. تو کسی بھی تاریخی واقعے کا جو ذکر ہے اس کو تلمی کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ 95 ہے, شرم و حجاب ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی جو شرم و حجاب ورڈز ہے یہ ترکیب کے حساب سے کو کیا بولیں گے؟ مرکب, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, مرکب عطفی. تو اس کو مرکب اضافی بولتے ہیں. 96 ہے, علاج بالدوا سے کیا مراد ہے؟ دعا سے علاج, پریس سے علاج, ڈاکٹر سے علاج, آپریشن سے علاج. تو علاج بالدوا سے مراد دوا سے. 97 ہے, اردو کے کس شاعر نے نوجوانوں کو شہین سے تشبیہ دی ہے؟ غالب نے, اقبال نے, میر نے, مولانا ظفر علی خان. تو علامہ اقبال نے جو نوجوان تھے ان کو شہین سے تشبیہ دی. 98 ہے, میدان کربلا میں صبح کا منظر کس شعری صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ حمد, نعت, مرثیہ, قصیدہ. تو میدان کربلا میں صبح کا جو منظر ہے وہ مرثیہ جو شعری صنف سے اس کا. 90 ہے, مشتاق احمد یوسفی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ یعنی مشتاق احمد یوسفی کس وجہ سے مشہور تھے؟ ان کی شہرت کیا تھی؟ مزاح نگاری, افسانہ نگاری, ناول نگاری, ڈرامہ نگاری. تو وہ مزاح نگاری کی وجہ سے مشہور. آخری کوشچن ہے 100, 100 فٹ ناتوانی سے کیا مراد ہے؟ طاقت, کمزوری, طاقتوری, تندرستی.
تو ضعف و ناتوانی سے مراد جو ہے کمزوری. تو یہ 2020 کا جونیئر جنرل لائن کا یہ ایسٹی جنرل لائن کا پیپر تھا جس کا دوسرا پارٹ میں نے کمپلیٹ کر دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے باقی جو پیپرز ہیں یا کوئی میٹیریل ہوگا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.